میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ذرا غور سے سننا، نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک وہ جماعت کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو ان کے ساتھ شامل ہوگی اور ان کے ساتھ شامل ہو کر دجال کو قتل کرے گی. وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہو، اللہ نے اس جماعت کو نار جہنم سے آزاد کر دیا. اور فرمایا ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں مشرکوں سے جہاد کرے گی، ہندوستان میں مشرکوں سے جہاد کرے گی، اس جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے آزاد فرما دیا. تو غزوہ ہند کا حضور نے ذکر فرمایا، تقتل ہندا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ایک اور حدیث پڑھ دوں اور پھر تقریر کو ختم کرتا ہوں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند لوددت ان انفق فیہا نفسی ومالی فإن اقتل فانا من افضل الشہداء وإن ارجع فانا ابو ہریرہ المحرر من النار. یہ نسائی شریف کی حدیث. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہند میں بھی غزوے ہوں گے، ہندوستان میں بھی جہاد ہوں گے، مشرکوں سے مسلمان جہاد کریں گے. ہم سے حضور نے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو ہندوستان میں مشرکوں سے لڑیں گے اور مشرکوں سے قتال کریں گے. ارے یہ مشرکوں سے ان کا قتال کرنا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ جنگ کرنا اور یہ قتل ہونا، قتل کرنا اللہ کی راہ میں اور پھر اللہ کی راہ میں مقتول ہونا، یہ کیا ہے؟ ارے یہ سیرت حسینی ہے، یہ سیرت حسینی ہے، یہ تعلیم محمدی ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کی جان ہے. اے حسین، آپ کی عظمت کے قربان جاؤں، آپ نے ہمیں شہادت کا درس دیا، جہاد کا سبق دیا. یہ جہاد وہ ہے کہ جو اسلام کی روح ہے، ایمان کی جان ہے. ہم حسین کا نام لیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کی روح سے ہم غافل اور بے خبر ہیں. سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اسلام ہم سے وعدہ فرماتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جہاد ہوں گے اور ہندوؤں سے، مشرکوں سے، کافروں سے مسلمان لڑیں گے اور ان کا قتال ہوگا. تو حضور اسلام نے فرمایا اب حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوددت ان انفق فیہا نفسی ومالی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اور میری دل کی تمنا ہے کہ اس ہندوستان کے غزوے میں میں بھی شریک ہوتا اور اپنی جان اور مال سب کی بازی لگا دیتا. جی میرا دل چاہتا ہے کہ ہندوستان کے جہاد میں میں بھی شریک ہوتا اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا، اپنے مال کی بازی بھی لگا دیتا. اب دو ہی صورتیں تھیں، فإن اقتل فانا من افضل الشہداء، اگر میں اس میں قتل ہو جاتا اگر میں اس میں قتل ہو جاؤں تو میں افضل شہداء سے قرار پاؤں گا، افضل شہداء. وإن ارجع فانا ابو ہریرہ المحرر من النار، اور اگر میں اس ہندوستان کے غزوے میں، ہندوستان کے جہاد میں اگر قتل نہ ہوا اور زندہ واپس آ گیا تو پھر میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا، میں پھر وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو نار جہنم سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کے لیے میرے دوستو جان کی بازی لگانا. ارے یہ سیرت حسین ہے، یہ شہادت کا درس، یہ سیرت حسین ہے. کربلا کے میدان میں لوگوں نے کہا کہ یزید زندہ رہا، حسین قتل ہو گئے. میں کہتا ہوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کو پتا ہے کہ آپ ماچس کی تیلی لیتے ہیں اور جب اس کو گھستے ہیں تو چراغ روشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چراغ روشن کر دیتے ہیں. وہ تیلی تو جل گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تیلی کو جب گھسا اور اس کے سرے سے ایک شعلہ نکلا اور جب آپ نے اس سے چراغ کو جلا دیا تو اس چراغ نے سارے گھر کو روشن کر دیا. بظاہر تیلی ختم ہو گئی مگر نور باقی ہے اس میں.
بظاہر تینی ختم ہو گئی مگر نور باقی ہے. اگر چھت پر دیکھو وہاں نور نظر آئے گا، اس کے فرش کو دیکھو وہاں نور نظر آئے گا، دیواروں کو دیکھو وہاں اس کا نور نظر آئے گا. سارا گھر اس کے نور سے پر نور ہے. تینی جل گئی مگر اس کا نور باقی ہے. اور حسین قتل ہو گئے مگر خدا کی قسم حسینیت قیامت تک باقی ہے. جی اب یہ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی لکھا ہے اللہ کو صدیق علی سے پھر کیا ہو یہ دونوں یہ ہے نا ڈاکٹر عثمانی کا ہے اس کا نام کی ابتدا میں صدیق والی سے ہوئی. یہ دونوں بدری صحابہ ہیں جبکہ حسن بصرہ کی ملاقات کسی بدری صحابی سے نہیں ہوئی. اور ان اولیاء علماء کا سلسلہ حسن بصری تک جاتا ہے. آگے کوئی درمیان میں سلسلہ نہیں تو یہ انتظام ہے. لہٰذا تصویر بخاری کی حقیقت نہیں ہے. دیکھو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں حضرت صدیق سے ہوئے اور میں کہتا ہوں صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم، عثمان غنی ہوں یا علی مرتضیٰ، ان سب کو فیض حضور سے ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھو یہ بات کبھی مت بھولنا کہ حضرت ام سلمہ حضور کی پاک بیوی ہیں، ام المومنین ہیں حضرت ام سلمہ. جی سبحان اللہ. حضرت حسن بصری کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی. ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ کون تھی؟ حضرت حسن بصری کی والدہ. اور جب حسن بصری کو وہ چارپائی پر لٹا کر اور گھر کا کام کاج کرتی تھیں اور حسن بصری ابھی بچے تھے اور وہ بھوک لگتی تھی ان کو، جی ماں کا دودھ ان کو درکار ہوتا تھا اور ماں تو گھر کی خدمت میں لگی ہوتی تھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بصری کو اٹھا کر اپنی مبارک ساتھی ان کے منہ میں دے دیتی تھی. بغور کرنے کی بات ہے. اور پھر ان کی نورانی چھاتی سے دودھ نکلتا تھا. حسن بصری نے حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا. میرے دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ جو ام سلمہ کے دودھ سے پلا ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ آپ بتائیے. جی پھر سنیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خلافت میں 14 برس مدینے میں رہے. 14 برس حسن بصری مدینہ منورہ میں 14 برس رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود ہیں. اب آپ سے اتنی بات پوچھتا ہوں کہ جو مقدس ہستی حضرت علی کی زندگی میں ان کی موجودگی میں 14 برس مدینے میں رہی ہو پھر آپ یہ کہیں گے کہ علی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی؟ آپ بتائیں بھائی پہلے تو یہ دیکھو کہ حسن بصری کا فیض کہاں سے آیا. ارے وہ تو ام سلمہ ام المومنین کا دودھ پی کر تو پلے. اور اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کا وہ بزرگ ٹھہرایا جو دودھ پینے والے بچے کا بزرگ اس کی رضیہ مرضیہ کا شوہر ہوتا ہے. بولو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خامن ہیں یا نہیں ہے؟ اور ام سلمہ حضور کی پاک بیوی ہیں یا نہیں ہے؟ اور ام سلمہ کا دودھ جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوا یا نہیں ہوا؟ اور حضور کی طرف منسوب ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنی بڑی عظیم نسبت کے بعد اور حضرت ام سلمہ کا دودھ پی کر پڑنے کے بعد پھر حسن بصری کے بارے میں یہ تصور. اور پھر 14 برس تک حضرت حسن بصری مدینے میں رہے اور علی وہاں موجود ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کہنا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور ان سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوا اور کوئی نسبت نہیں ہوئی
غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضور اسلام کی ولایت کا دروازہ بے شک صدیق اکبر بھی ولی ہیں، فاروق اعظم بھی ولی ہیں، عثمان غنی بھی ولی ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت تو حضور پر ختم ہو گئی، مگر فیضان نبوت ولایت کی شکل میں حضرت علی سے ظاہر ہوا، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ فیض ولایت حضرت حسن بصری کو عطا فرمایا۔ آپ سمجھے؟ اب یہ کہنا کہ بھائی تصوف ابتدا وہاں سے ہوئی ہے اور یہ حسن بصری کی ملاقات نہیں، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ حقیقت حال میں نے آپ کو بتا دی، اور پھر میں آپ سے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، بھائی ایسے لوگوں کی بات اگر آپ مانیں گے تو بھائی اب میں کیا کہوں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی قسم، حالانکہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے وہ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بخاری کی صریح حدیثوں کا جس طرح اس شخص نے انکار کیا ہے کوئی دوسرا مجھے نظر نہیں آتا۔ دیکھو جی، یہ کہتا ہے مرنے کے بعد تو کوئی ادراک رہتا نہیں، مرنے کے بعد جسم بے جان، مرنے کے بعد نہ کوئی سما ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی بشر ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی علم اور ادراک ہے، تو یہ تو مرنے کے بعد تو بات ختم ہو گئی، اور پھر قیامت تک مردے کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کون ہے کون نہیں ہے، بولا کون، کون نہیں بولا، کون آیا کون گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والوں کے بعد پھر تو قیامت کے دن تک مرنے والے اور قیامت کے دن کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، اور وہ حجاب ایسا ہے کہ وہ مرنے والے کو دنیا تک پہنچنے نہیں دیتا، اس کا علم وہاں نہیں جاتا، اس کا ادراک نہیں جاتا، مرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، مرنے والے کو پتہ نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ تو قیامت کے دن تک مردوں پر پردہ پڑا رہے گا اور مردوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت پڑھنا تو بہت آسان ہے مگر اس کے معنی کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ارے خدا کی قسم یہ مومنوں کے لیے ہے نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب کافر مریں گے تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش ہم پھر زندہ ہو جائیں اور کچھ نیکیاں کر کے آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ اب بات ختم ہو گئی، اے کافرو ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تمہارا یہ تصور لالی ہے میں واپس چلا جاؤں دنیا میں اور نیکی کما لوں، یہ تیرا تصور غلط ہے، اب تیرا تصور یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اب دنیا میں آ کر نیکی کرنے اور قیامت کے وقت نہیں ہے،